بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیتی پروگرام تیار کرنا اور اس کے مراحل۔ تربیتی پروگرام سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی کورس ڈیزائن کر کے اسے لانچ کرنا چاہتے ہیں، مثلاً 1 سال کا کوئی تربیتی کورس یا 1 ماہ کا یا 3 ماہ کا یا 1 ہفتے کا۔ تو یہاں تربیتی برنامج یعنی پروگرام سے مراد تربیتی کورسز ہیں، لیکن ان کورسز میں صرف تعلیم برائے تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، عبادات، نیکی کے امور ہوتے ہیں۔ تو تربیتی پروگرام کیسے تیار کیا جائے، لڑکوں کا یا لڑکیوں کا؟ کیونکہ خواتین کی بھی تو تربیتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ان کے بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اس نے مراحل بیان کیے ہیں کہ تربیتی پروگرام کے مراحل کون سے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے استقطاب، یعنی طالب علم لڑکوں یا لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ استقطاب کتب سے ہے، کتب کا نا پولرائزیشن، اپنی طرف کھینچنا، جیسے مقناطیس کھینچتا ہے۔ طلباء کو متوجہ کرنا کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں، اعلان کیا جائے، اگر کوئی تحفے تحائف دے سکتے ہیں تو اس کی ترغیب دی جائے، سفر کیا جائے تاکہ لوگ آئیں، لوگوں کو ملنے کے لیے جائیں، اداروں میں، گاؤں میں، شہروں میں، مسجدوں میں، تاکہ لوگ آئیں اور آ کر اس پروگرام میں شریک ہوں۔ دوسرا نمبر ہے التعارف۔ جو لوگ آئیں آپ کے پاس، وہ کوئی لیکچر درس نہیں ہوگا کہ وہ آئیں اور شریک ہوں اور کھانا کھائیں چلے جائیں، بلکہ وہ رہیں گے آپ کے پاس، رہائش اختیار کریں گے تاکہ مکمل طور پر دین سیکھیں، یعنی علم اور عمل دونوں سیکھیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعارف ہو، مربی طالب علموں کے ساتھ تعارف حاصل کرے، ایک ایک بچے کا الگ الگ تعارف ہو، اور بچے آپس میں بھی تعارف حاصل کریں اور مربی سے بھی وہ متعارف ہوں۔ آگے ہے ازالۃ الحواجز، جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں نا وہ ختم کی جائیں۔ طالب علم اور استاد کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، شرم حیا کی، تکلفات کی، ڈر خوف کی، یہ رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ ہاں البتہ ادب و احترام کا رکاوٹ وہ قائم رہے گی، ادب و احترام کو ختم نہیں کرنا۔ اگلا نمبر ہے، چوتھا نمبر ہے المحبت، محبت ضروری ہے تاکہ طالب علم راحت محسوس کرے پروگرام کے اندر، اسے دقت نہ ہو، اس کا دل لگ جائے، اس کو اداسی نہ ہو اور وہ فائدہ اٹھائے اور علم اور عمل دونوں سیکھ کر جائے۔ محبت ضروری ہے چوتھے نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پر ہے ایمانیات۔ ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں تربیت دیں گے تو سب سے پہلے ایمان سکھائیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور جو آپ سے ایمان سیکھ گیا سمجھو کہ اس نے جنت کما لی اور آپ نے بھی جنت کما لی۔ ایمان ہے کہ آپ اسے وعظ کریں، آخرت سکھائیں، تذکیر کریں، حسن اخلاق سکھائیں، یہ ایمانیات ہیں، دین سکھائیں۔ اس کے بعد ہے الالتزام، 6 نمبر، تثبیت الالتزام، یعنی آپ بچوں کو، طالب علموں کو راغب کریں کہ وہ ڈٹ جائیں اپنے مشن پہ، پروگرام پورا کر کے جائیں، گھبرانا نہیں ہے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی دقت ہے، وہ دقت دور کریں گے، کوئی علمی دقت ہے، کوئی عملی دقت ہے، کوئی بھی دقت ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور کریں گے اور اس رکاوٹ کا خاتمہ کریں گے۔ 7واں نمبر ہے المنہج الشامل، یعنی آپ نے جو
جو تربیت کرنی ہے وہ ہمہ گیر کرنی ہے، کسی ایک پہلو کی نہیں کرنی، ساری چیزیں سکھانی ہیں۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں بعض تحریکیں وہ صرف تبلیغ سکھاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف جہاد سکھاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف علم دیتی ہیں، صحت کا خیال نہیں کرتی، مثلا جہاد نہیں سکھاتی۔ تو منہج شامل وہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں ہوں، علم بھی ہو، اخلاق بھی ہو، دعوت بھی ہو، صحت بھی ہو، حالات حاضرہ کا فہم بھی ہو، ساری چیزیں ہوں۔ یہ منہج شامل ہے۔ اس نے منہج شامل میں 6 چیزیں بیان کی ہیں: ایمانی، علمی، فکری، اخلاقی، اسری اور مہاری۔ یہ 6 چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الدروس المقترحہ۔ اب اصل جو کام ہے وہ ہے بچوں کو درس دینا۔ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ قیمتی جو وقت ہوتا ہے نا، وہ درس کا وقت ہوتا ہے۔ باقی کھانے کا وقت، سونے کا وقت، وہ تو اس درس کے لیے ضروریات ہیں، لوازمات ہیں۔ اصل کام درس ہے، اور وہ درس یہ ہے، کہتا ہے کہ پہلے مرحلے پر محبت کا درس دیں۔ پہلے مرحلے پر جو درس دینا ہے وہ محبت کا، کہ اللہ کے لیے محبت، دین کی خاطر محبت کی کتنی فضیلت ہے، اخوت، بھائی چارہ، حسن اخلاق، اللہ کے رسول سے محبت، والدین کے ساتھ نیکی، سب کے ساتھ محبت کریں۔ محبت ہوگی تو دین کی دعوت دیں گے، اگر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہم کیسے دین کی دعوت دیں گے؟ اس نے محبت کو ایمان سے بھی پہلے رکھا ہے، کہ پہلے اخلاق، پیار، محبت ہوگی تو بات پہنچائیں گے نا اپنی، اس کی سنیں گے، اپنی سنائیں گے۔ اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے ایمان کیسے سکھائیں گے؟ دوسرے مرحلے پر جو دروس ہیں نا، وہ ہیں ایمانیات کے، اللہ کی رحمت کی وسعت کا ذکر، کہ اللہ نے کیسے کیسے انسانوں کی پرورش کے انتظامات کیے ہیں، اللہ کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں اور بڑی کڑی سزا دیتے ہیں، قوموں کو بھی دیتے ہیں اور افراد کو بھی دیتے ہیں۔ حازم اللذات، یعنی موت کی تیاری، موت کا خوف، موت کی فکر، یہ سکھائیں۔ قبر کے عذاب اور ان کی نعمتیں، یہ قیامت کے دن کے احوال، حوض کوثر، شفاعت عظمیٰ، حساب، میزان، صراط، جنت، دوزخ۔ پھر ایمانیات کے اگلے مراحل ہیں توبہ اور صحبت صالحین، اچھا انجام، برا انجام، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا دل اور زبان کے ساتھ، ایمان کی حلاوت، یہ ساری چیزیں 5-5 منٹ، 10-10 منٹ، 15-15 منٹ، یہ ان کو ایک منہج کے ذریعے، ایک ترتیب کے ذریعے اور ایک منظم لائے عمل کے ذریعے یہ سکھانا ہے۔ کوئی کتاب بے شک پڑھائیں، 40 نووی، کوئی قرآن کا کچھ حصہ مقرر کر لیں، آخری پارہ کا کچھ حصہ، یا آپ آیتیں حدیثیں الگ سے اکٹھی کر کے چھاپ لیں اور وہ ان کو دیں، جن میں پورا منہج لکھا ہو کہ ہر روز یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح مرحلۃ النقلہ و تثبیت الاستقامہ، استقامت کے اوپر درس دیں کہ توبہ کی کیا فضیلت ہے، توبہ کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، بری صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، نماز میں خشوع خضوع کیسے ہو، اذکار کی حفاظت کیسے ہو۔ اسی طرح سے استقامت، اللہ پر ایمان کیسے زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان کی زیادتی کے اسباب بتائیں، دعا اور فتنوں کے اسباب سے دوری اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن کے حفظ کی فضیلت۔ یہ وہ دروس تھے جو منہج شامل، ہمہ گیر منہج کے ذریعے بچوں اور تربیت حاصل کرنے والوں کو سکھانے ہیں۔ تو یہاں پر یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جاتا ہے کہ تربیتی پروگرام کی تیاری کیسے ہوگی، اس کے مراحل کیا ہوں گے۔ تو مراحل اس نے بتائے: استقطاب، لوگوں کو متوجہ کرنا، بچوں کے ساتھ تعارف حاصل کرنا، بچوں کے ساتھ محبت کرنا، بچوں اور مربی کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں
شرم حیا ہے، جھجک ہے، اس کو دور کرنا، پھر اس کے بعد ان کے لیے پروگرام مرتب کرنا، پھر انہیں درس دینا، یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر بیان ہوئی۔